سننے والے دوستوں ساتھیوں کو آداب سلام۔ یورپ کی آج وہ حالت نہیں ہے جو کوئی 40 50 60 سال پہلے تھی۔ اس وقت امن کا گہوارہ، خوشحالی اور کسی قسم کے ٹیررسٹ اٹیکس حیرانگی کی بات ہوتی تھی کہ کہیں پہ اگر اس طرح کا کوئی ہو بھی اس وقت کے جیسے گاڑیاں جلنی ہے، بلڈنگیں جلنی ہیں، لائبریریز، چرچز، یہ وہ پراپرٹیز، لوگوں کی دکان لوٹنا، یہ بہت حیرانگی کی بات، بلکہ بعد میں آنے والوں کے لیے بھی بہت حیرانگی کی بات، کیونکہ پھر ایسے حالات ہوئے کہ جنگیں ہوئیں مختلف ملکوں میں، یا امریکہ نے کوئی کہیں پہ امپوز کی جنگ عراق میں، ادھر ادھر سیریا میں، اور القاعدہ بنی، اور جب یہ ایسے ان کے نتیجے میں، اور پھر ان کے مختلف ملکوں میں اٹیکس وہ انگلینڈ میں ہوئے، بیلجیم میں، فرانس میں، بہت سارے ملکوں میں، امریکہ میں سب سے بڑا یہ ہوا، بہت سے معصوم لوگ، بہت سے بے گناہ لوگ مارے گئے، اور پھر حالات اس طرح امیگرینٹس ان جنگوں کی وجہ سے امیگرینٹس یورپ کو اپنے انسانی برابری کے قوانین کی وجہ سے، جس کا وہ احترام کرتے ہیں، اس کی وجہ سے انہیں لاکھوں امیگرینٹس لینے پڑے، جو بغیر اسکروٹنی کے لیے انہوں نے لے لیے۔ اب لے لیے تو وہ ان میں سے بہت سارے کرمنلز بھی نکل آئے جو آج تک کرائم کر رہے ہیں، اور پھر ایسا بھی تو ہوا کہ سویڈن یا ادھر ادھر فرانس یا جو بھی ممالک ہیں، کینیڈا ہو گیا، آسٹریلیا، امریکہ، ادھر ان کو پھر واپس بھیجنے کا بھی اتنا کوئی شاید کلاس ایسا کوئی نہیں تھا کہ وہ ان کرمنلز کو واپس بھیجا جائے یا اس طرح، تو حالات بڑے برے ہو گئے، خراب ہو گئے۔ تو موضوع تو آج کا یہ نہیں ہے، اس ہسٹری کو پھر کبھی کریں گے، اس کو ڈسکس کریں گے۔ موضوع تھوڑا سا دوسرا ہے۔ موضوع یہ ہے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کے کہیں دور آپ کے اپنے ملک میں ہی یا شہر میں کہیں دور آگ لگی، آپ کہتے ہیں بھائی ادھر آگ لگی ہے نا، میرے پاس تو یا میرے محلے میں یا میرے گھر میں تو نہیں لگی، لیکن وہ کسی نہ کسی طرح آپ کی طرف پہنچ جاتی ہے، یا جاہلیت اگر کہیں اور ہے تو وہ آپ کے پاس بھی پہنچ جاتی ہے۔ ابھی یہ باتیں میرے ذہن میں بہت عرصے سے، سالوں سے، بلکہ میں 2013 میں آئرلینڈ میں آیا تب سے، یا پھر 2018 میں سویڈن میں آیا تب سے، ہمارے جو بھی دیسی آتے ہیں یہاں پہ، اور ان کو میں تھوڑی سی بہت باتیں چبھتی تھیں ذہن میں کہ یہ خلاف عقل باتیں یہ لوگ کس طرح مانتے ہیں اور کس طرح ان پہ غور نہیں کرتے۔ وہ سوچتے تک نہیں ہیں کہ ہم ادھر آئے ہیں، یہ اتنا خوشحال ملک کیوں ہے، اس پہ کبھی غور نہیں کرتے۔ وہی جو گند کچرا ان کے ذہن میں ہوتا ہے، جو یہ جہالت پھیلانے والے ملے ان کے دماغ میں بٹھا دیتے ہیں، بچپن سے ہی ایک بھوسا بھر دیتے ہیں، تو وہی وہ یورپ میں بھی آ گیا ہے، مطلب انہی، اور پھر واٹس ایپ ٹرینڈ اور ادھر ادھر، یہاں تک کہ میرے اپنے گھر میں بچوں کے پاس ادھر ادھر ایسے طرح کے جہالت بھرے میسیجز وہ اس طرح کے، جس میں کوئی عقل، کوئی سمجھ، کوئی ریشنلٹی، کچھ بات نہیں ہے۔ معمولی چیزیں، چپس ہے، مسالے ہیں، یہ چیزیں، وہ چیز، اس میں بھی تو پہلے شاید ہم صرف اتنا ہی دیکھتے تھے کہ حرام حلال کا جو کانسیپٹ ہے وہ یہی تھا کہ بھائی سور حرام ہے، یہ لوگ کھاتے ہیں، پورک کھاتے ہیں، ٹھیک ہے قرآن شریف میں ہے، لیکن اس کی بھی ایک توجیہ ہے، ایک وجہ ہے کہ پچھلے دنوں بلیک ہول کا میں نے ایک پروگرام دیکھا تھا، اور ویسے بھی ان کے بارے میں پڑھا بھی تھا کہ سور اس لیے بھی حرام ہے کیونکہ لوگوں کو یہ بھی تک نہیں پتہ ہے کہ وہ حرام ہے تو کیوں ہے بھائی۔ ایک تو وہ سمجھتے ہیں کہ اس کی وجہ سے گندگی میں وہ پیدا ہوتے ہیں، وہیں پہ وہ پڑھتے ہیں اور پلتے ہیں، اور ایک پرانا ایک کانسیپٹ تھا کہ وہ
جب فصلوں میں جاتے ہیں تو کھینچ کے جو ہے اوپر وہ کرتے، فصلوں کو تباہ کرتے تھے، مطلب اس طرح کا ان کا کوئی رویہ ہوتا ہے. لیکن وہ تو فارمنگ میں ابھی بالکل صاف ستھرے اور اس طرح اس کو یوز کیا جاتا ہے. بہرحال لیکن ہمارے مقدس کتاب میں لکھا ہے حرام ہے تو ٹھیک ہے، ہم وہ نہیں کھائیں. اب ٹھیک ہے، اس کی بات آگئی کہ بھائی وہ باقی اور چیزوں میں یہ ہے کہ گوشت ہے، مرغی ہے، اب وہ کہتے ہیں کہ اس پہ نام لیا جائے. اب کتنے سینٹرز ہوں گے جہاں پہ یہ حلال فوڈ یا یہ جو بھی وہاں سے آتے ہیں، تو آپ کو یقین ہے کہ وہ کاٹتے وقت کرتے ہیں. میں نے خود چکن فیکٹری میں کام کیا ہے. 2 پنجابی ساتھ تھے میرے، ایسے جلدی جلدی آتی جاتی ہیں مرغیاں اور اس کو کاٹتے جاتے ہیں. اللہ اکبر، بسم اللہ الرحمن. شروع کے 2-3 منٹ میں نے خود دیکھا ہے. اس کے بعد وہ آپس میں کچہری کرتے ہیں، باتیں کرتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں ایک دوسرے کو، غصے میں آ جاتے ہیں، کاٹتے جاتے ہیں. کیا آپ کو یقین ہے کہ انہوں نے نام لیا؟ اور نام لینے یا نہ لینے اس کا کیا تک ہے؟ ٹھیک ہے، نام لینا اچھا ہے، آپ خود نام لے لیں. آپ کوئی چیز لے کے اس کو خود نام لے لیں، وہ حلال ہو جائے گی. بسم اللہ پڑھ لیں اس پہ. اور یہ تو یہاں تک بات آ گئی کہ جانوروں کے جو ہے کاٹے. اب معمولی یہ چپس ہو گئی، مسالے ہو گئی، یہ باتیں وہ باتیں، اس طرح کے جہالت بھرے میسیجز اور وہ فارورڈ کرتے جاتے ہیں، پھیلاتے جاتے ہیں آگے. ایک تو مجھے یہ پورا کاروبار ہی اسٹنٹ ہی لگتا ہے. کاروبار جو ہے نا، حلال کمپنیاں، اس میں سے کچھ بزنس کے فوائد حاصل کے لوگ اس طرف آئے ہیں، لوگ جو ہے اس طرح پورے یورپ میں کسی کو کچھ جو ہے نا پلہ ہی نہیں پڑتا کہ یہ سب پھیل گیا ہے. یہ اس طرح کا جو ہے جیسے کوئی وائرس پھیل جاتا ہے نا اس طرح کا لوگوں میں، تو کہ لوگ سوچتے سمجھتے نہیں، کوئی ریشنلٹی، کوئی عقل سمجھ کی بات کہ بھائی حرام ہے. اگر مسالے ہیں اور یہ ہیں تو یہ تو کیمیکلز ہیں، مرکبات ہیں، اجزاء ہیں جو آپس میں مل کے مختلف چیزیں بناتے ہیں. اور کسی کا آئل اگر یوز ہوتا ہے تو وہ تو دواؤں میں بھی ہوتا ہے، وہ تو ہر فوڈ میں ہوتا ہے. جیسے آپ کسی میں دیکھتے ہیں اس کو کہتے ہیں کہ بھئی اس میں وٹامن ہے، اس میں کیلشیم ہے، اس میں، وہ تو اجزاء ہے نا، وہ تو ہر قسم کے اس میں ہوتے ہیں. تو یہاں تک کہ یہ چاول ہو گئے، وہ بھی میں نے کہیں سنا تھا، مسالے ہو گئے، پتہ نہیں کس قسم کی چپسیں ہو گئی، گھی والی چیزیں ہو گئی، پتہ نہیں بہت ساری چیزیں. اب کیوں ہے حرام بھائی؟ اس پہ تھوڑا سوچو تو صحیح، کوئی بیسس تو ہونا چاہیے نا حرام کا. ایک تو سور کی بات ہو گئی، وہ پرانی کوئی بات کو کھینچ کے کرتے ہیں. تو بعد میں ڈیولپمنٹ ہوئی، انسانی سوچ نے ترقی کی، ان کو فارمنگ میں انہوں نے صحیح طرح جو ہے پروپ اپ کیا. اور اس طرح اگر اسے نام نہیں لینا تو نام لینے کا میں نے آپ کو بتایا، آپ کو کیا شیورٹی ہے کہ وہ نام لیں. اور صاف ستھرا آپ کو کچھ مل رہا ہے اور آپ کہتے ہیں نہیں یہ حرام ہے، میں نہیں کھاتا ہوں. حرام کا بیسک کیا ہے؟ مطلب آپ کے کانسیپٹ دماغ میں کیا ہے؟ اس کا نام لیا جائے، ٹھیک ہے، آپ اس پہ نام لے لیں، وہ لے لیں یا آپ لے لیں، ٹھیک ہے. لیکن اب چپس اور یہ اور اس طرح کی، اور بیسک کیا حرام؟ مطلب حرام مطلب کسی کو نقصان پہنچے نا، صحت کا نقصان ہو یا ویسے نقصان ہو، کوئی تو اس کا بیس ہو، کوئی تو اس کی مین وجہ ہو کہ اس وجہ سے حرام ہے بھائی. تو پی ایچ ڈی کرنے والے ڈاکٹرز اور اس طرح کے لوگ بھی اس جہالت میں پھنس گئے. عام لوگ تو چھوڑیں، جو دیسی جن کو میسیجز آتے ہیں بھائی حرام ہے، تو نہیں، لوگ جس طرح محروم کر رکھا ہے بیچاروں نے، کنفیوز رہتے ہیں، یہ حرام ہے، یہ حرام ہے، ایک ایک چیز، ایک یہ کیمیکل دیکھو، یہ کیمیکل دیکھو، کیا ہے بھائی؟ پوسٹ گریجویٹ کرنے والے بھی جو ہے وہ لسٹ دیتے ہیں، یہ لسٹ دیکھو نا، اس میں دیکھو یہ حرام ہے، حلال ہے. بھائی کیا کچھ ہر چیز میں آپ جگاڑ کرتے ہو، دماغ استعمال کرتے ہو، سمجھ کے لیتے ہو. تو یوٹیوبرز بھی شروع ہو گئے ہیں ابھی تو اس میں.
اور دیکھتے ہو کیا چیز کس طرح ہے، اس کی معلومات دیتے ہو، اس میں کون سی آپ کی بیسک جو ہے وہ کوئی عقل کی بات، کوئی سمجھ کی بات، بس یہ کسی نے بول دیا. جہالت والے جو ہے بہت ہیں، وہ بڑھتے جا رہے ہیں. یہ جاہلیت ہر جگہ پھیل رہی ہے اور اس کو اب چھوٹی معمولی اس طرح کی بات میں بھی ایسے ہی سمجھتا تھا، لیکن یہ پھیلتے پھیلتے ایسے بھی ہوتے ہیں کہ آپ جیسے یہ واقعات ہوتے ہیں، یہ جلاؤ گھراؤ، یہ نفرت، یہ گلے کاٹنا. فرانس میں جیسے لڑکے نے کا گلا کاٹ دیا، اور ایک وہ کچھ اور سمجھے تھے. کوئی چارلی ایبڈو کے واقعات ہوئے ہیں، بہت سارے دوسرے واقعات مختلف ملکوں میں ہوئے ہیں، یورپ میں ہوئے ہیں، امریکہ میں، آسٹریلیا میں، بہت سارے واقعات. آپ سرچ کریں تو آپ کو مل جائیں گے. یہی تھوڑی سی نفرت. اور آپ نفرت کرتے کیوں ہیں؟ یہاں پہ جب آتے ہیں آپ یہاں کی خوشحالی پہ سوچتے کیوں نہیں ہیں کہ یہ کیوں خوشحال ہیں؟ کون سے اصول اپنا ہے انہوں نے کہ خوشحال ہیں؟ مطلب یہ آپ کیوں نہیں مانتے کہ یہ آپ سے عقل میں، سوچ میں، اخلاق میں آگے ہیں، اسی لیے خوشحال ہیں؟ اور ان کی کیا اگر وہ انہوں نے شراب بھی مل رہی ہے اور لباس کا بھی کوئی پرابلم نہیں ہے، اور باقی بھی جو بھی انسانی جبلتیں ہیں ان کا بھی سامان یہ انہوں نے فراہم کر دیا ہے، تو تھوڑا سوچیں کہ کیا ان کے آپ کے عقل کے مطابق یہ حرام ہے، یہ غلط ہے، یہ ایسا ہے، یہ ویسا ہے، اور چھپ کے آپ کے ہاں نمبر 1 پہ پاکستان پورن سرچ میں اور دیکھتے پتہ نہیں کیا. تو اب یہاں پہ آئے ہیں، خوشحالی، ترقی دیکھتے ہیں، تو ان کے پیچھے یہی وجہ ہے کہ ان کی عقل، ان کی سوچ آپ سے زیادہ ہے، اور تبھی انہوں نے یہ چیزیں فراہم کی ہیں انسانیت کو، کہ ان کو پابند نہیں کیا. جس طرح اسلامی ملک میں یہ بھی حرام ہے، یہ پابند، وہاں پہ پھر زہریلے لوگ پیتے ہیں، مرتے ہیں، یا پابندی میں زیادہ گند، یہ زیادہ جرم ہوتے ہیں. یہاں پہ کھلے عام ہر چیز جب اویلیبل ہے تو انسان کے پاس اپنا ایک سوچ، اور اخلاق میں بھی دیکھیں کوئی جھوٹ، کوئی ملاوٹ، کوئی اس طرح کا کچھ نہیں ہے. تو انہوں نے یہ سمجھا کہ یہ جبلتیں جو انسانی ہیں ان کو ہم دبانے سے اور زیادہ گند پھیلے گا، اور زیادہ برائی ہوگی. اور آپ آتے ہیں ان کے ٹکڑوں پہ پلتے ہیں، ان کی جو ہے آپ کو سب برابری کے، آپ کو بہترین قسموں کے گھر میں رہتے ہیں، ہر سہولت، میڈیکل فری، یہ فری. آپ روز نوکری پہ ہیں تب بھی آپ کو پیسے مل رہے ہیں اور اچھے خاصے مل رہے ہیں، اور بے روزگار ہیں تب بھی آپ کو پیسے مل رہے ہیں، اچھے خاصے خوشحال زندگی گزار رہے ہیں، پاکستان سے لاکھ درجہ، کروڑ درجہ بہترین قسم کی. اور یہاں پہ آ کے آپ کی سوچ یہ ہے کہ یہ تو ایسے ہیں، یہ تو ایسے ہیں، نفرت کرنا اور اس طرح کا. کروڑوں لوگ رہتے ہیں یورپ، امریکہ، اور یہ کہ میسج آیا کہ حرام ہے. بھائی جاؤ وہاں پہ، جاؤ نا جہاں پہ یہ افغانستان جاؤ، سیریا جاؤ، ISIS، القاعدہ، یہ اسی جہالت سے تو بنے. یہ چھوٹی چھوٹی جہالت جو ہے اگنور کر دیتے ہیں ہم اس کو، یہی بڑھتی جاتی ہے. آپ کوئی تو اس کو روکو کہ بھائی یہ غلط ہے. ان کو واپس میسج بھیجو جی آپ بغیر سوچے سمجھے بھیج رہے ہیں مجھے، یہ غلط کر رہے ہیں یا آپ جہالت پھیلا رہے ہیں، اس کی کوئی بیسس نہیں ہے. اور میں آپ کو بتا دوں، یہی سوچ اگر ان کی ہو نا، کہ ہم ان سے لے بھی دیتے ہیں، ان کے گھروں میں رہتے ہیں، ان کے جاب کرتے ہیں، ظاہر ہے ان میں ٹھیک ہے ان کو ٹیکس جاتا ہے، لیکن انہوں نے آپ کو رہنے دیا، نیشنلٹی دی، یا جو بھی آپ کو برابری کی سہولتیں دی. ایک تو یہاں پہ کوئی امیر غریب کا کوئی فرق آپ کو نظر ہی نہیں آئے گا جو آپ کے ملک میں حد درجہ ہے، بلکہ اسلامی تمام ملکوں میں حد درجہ ہے. تو اگر، اور جس طرح آپ ان کے جو عبادت گاہیں ان کی سلوک کرتے ہیں، کرسچنوں، ہندوؤں، ان کی مندر جلاتے ہیں، مسجد جلاتے ہیں، ان کے برا بلا کہتے ہیں، اور یہ یہاں پہ
ابھی اتنے جب پیرس میں بہت پہلے جو ہے ہوئے تھے یہ فسادات، اس میں چرچز آپ نے ان کے جلائے تھے، اور اس طرح یہ ان کی سوچ اگر آپ کی طرح سوچ کے ہو جائے نا کہ آپ کو دوغلاپن، منافقت جو آپ کرتے ہیں، ایک طرف ان سے ہر چیز ان کی کھاتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ یہ لوگ تو بس وہ ہے نا، مسلمان نہیں ہے تو بس وہ کم ہے ہم سے، یا یہ یا بھائی یہی آپ کے خدا ہیں، یوں سمجھے کہ یہی آپ کو سب کچھ پرووائڈ کر رہے ہیں، ان کا شکریہ تو ادا کرو۔ اب میں یوٹیوبر ہیں بہت سارے، وہ جب بھی دعا کرتے ہیں یا اللہ پورے مسلمانوں کو، جب انسانوں کی بات کرو بھائی، تم انسانوں کے جو احسان کر رہے ہیں تم پہ، تمہیں گھر دے رہے ہیں، تمہیں بہترین زندگی، خوشحالی والی زندگی دے رہے ہیں، ان کا بھی نام لے لو، کتنے بہترین ہیں یہ لوگ، کتنی خوش ہیں۔ تو یہ ہے کہ اگر ان کی سوچ ویسی ہو جائے نا تو یہ خالی ہو جائے سارا، جو ہے کہاں آپ جو ہے وہ اگر نکالنا شروع کرے اس بیس کہ بھئی یہ ہم سے نفرت کرتے ہیں، یا ہمارے لیے جو ہے دل میں نفرت رکھتے ہیں ہمارے لیے، یا اسی طرح ہماری جو ہے وہ، یہ تو آپ کو مسجدیں یا کمیونٹی سینٹرز یا یہ وہ اجازت دیتے ہیں کہ جاؤ بناؤ اور اپنی عبادت کرو، اپنی جو ہے اپنی تک رکھو اس کو، اور آپ لوگوں کی نفسیات یہ ہے کہ تھوڑے کچھ زیادہ ہو جائیں تو پھر ان کو ڈکٹیٹ کرنے لگتے ہیں، یہ کیا کرو وہ کیا کرو، اپنی فرسودگی، اپنی جاہلیت جو ہے ان پہ تھوپتے ہیں۔ یہ نہیں سوچتے کہ یہاں آپ آئے ہیں، یہ خوشحالی ترقی کس وجہ سے ہوئی ہے ان کی۔ تو وہ اگر اب ایسی آپ کی سوچ ہے جس کی آپ کی سوچ سے ان کی سوچ ہزاروں جو ہے گناہ اچھی ہے، آگے ہے، اگر آپ کی وہ سوچ ہو تو یہ آپ جو ہے در پدر ہو جائیں، کروڑوں کی تعداد میں مسلمان در پدر ہو جائیں، ان کے ٹھکانہ نہ ملے یہاں پہ، یورپ میں، امریکہ میں، کہیں پہ بھی، چاہے آپ اس کی کوئی بھی تعویل لیں کہ یونائٹڈ نیشن سے جو ہے فنڈ ملتے ہیں، یہ کرتے ہیں، بھائی کرتے تو ہیں نا، جائیں مسلمان ملکوں میں، آپ پتہ چلے آپ کو، سعودیہ میں ادھر ادھر، وہ تو اپناتے نہیں ہے، 12 سال پوری زندگی لوگ گزار لیں، وہ اپناتے نہیں ہیں کہ یہ ہمارے ہیں، وہ ہمیشہ فرق رکھیں گے، آپ یہ فرق نہیں رکھیں گے، یہ کوئی آپ کا دین دھرم، کوئی مذہب، کوئی رنگ نسل کوئی نہیں دیکھیں گے، صرف اپنی قابلیت ہے، بلکہ وہ بھی نہیں، بالکل برابری سے قابل ہیں، نہیں ہیں، جاب کر رہے ہیں، نہیں کر رہے ہیں، پال رہے ہیں نا آپ، یو کے میں کتنے لاکھوں مسلمان، کتنے بے روزگار ہیں بھی، تب بھی ان کو پال رہے ہیں نا، حکومت دے رہی ہے نا، احسان فراموشی کیوں کر رہے ہو؟ کیوں دل میں ان کے لیے نفرت؟ کیوں سمجھ نہیں رہے ہو بات کو کہ وہ کیوں اس اسٹیج پر، وہ اس خوشحالی میں، اس میں کیسے پہنچا ہے یورپ؟ ابھی یہ گند کس کی وجہ سے بڑھتا جا رہا ہے؟ یہ آپ کی اسی جہالت، اسی خیالوں، اسی نفرت، اسی دل میں جو ہے ان کے خلاف، اسی لیے یہ ماحول بنتا جا رہا ہے جو خود آپ کے لیے برا ہے۔ تو اس جہالت کو روکیں، اس جہالت کے خلاف بات کریں، بولیں۔ میں تو کوئی بہت سالوں تک سے دل میں ہی سوچتا آیا کہ یار، یا کوئی ملتے تھے پاکستانی، یہ دیسی اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، بہت دل میں آتا تھا کہ ان کو بولوں، لیکن چلو دیر آئے درست آئے، تو یہ علم پھیلائیں لوگوں میں، اس جہالت کو روکیں، یہ جو میسیجز آتے ہیں، یہ چیز مت لینا، یہ حرام ہے، یہ اس طرح ہے، اور اسی طرح ان ملوں کے یہ باتیں کہ بھائی یہ کیا کرو، اور تم کو جو ہے انسٹرکشنز دیتے ہیں، بھائی تم ہوتے کون ہو؟ اپنی عقل، اپنی سمجھ نہیں ہے عورتوں میں کہ وہ خود اپنی زندگی کا فیصلہ لیں، خود سوچیں کہ ان کو کیا کرنا چاہیے، کیا نہیں، کس طرح زندگی گزاریں۔ یہاں پہنچ کے، یورپ پہنچ کے میں حیران ہوتا ہوں، یہاں پہنچ کے بھی اتنا کچھ دیکھ دکھ کے جو ہے، اتنا کچھ معلوم کر کے، اتنا پھر بھی ان میں اویئر نہیں آتی خواتین میں، جو ہے وہی ان کو جو ہے اپنی چھوٹی چھوٹی بچیوں کو بھی یہ بند کر کے رکھیں گے، گھٹن میں رکھیں گے، محروم رہیں گی بہت ساری نعمتوں سے، چیزوں سے، لوگوں میں اٹھنے بیٹھنے سے، کنٹریبیوٹ کرنے میں سوسائٹیز کے۔
بھائی آئے ہو جس ملک میں اس کے لیے بھی تو کچھ کرو. یہی تمہارا ملک ہے, یہی تمہارا سب کچھ ہے, وطن ہے. اس سے پیار کرو, ان کے لوگوں سے پیار کرو, احسان فراموشی مت کرو. بہت شکریہ, اور ملتے ہیں اگلے کسی ویڈیو کے ساتھ. اس علم کو جتنا پھیلا سکتے ہیں پھیلائیں, اور جہالت سے جتنا رک سکتے ہیں رک جائیں. شکریہ.